نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 187۔ لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ اہلا حلال کرنا، حلا یحل احلال، لکم تمہارے لیے، لیلتا راتوں کو، الصیام یعنی روزے کی یعنی رمضان کی راتیں مراد ہیں، الرفث جانا، رغبت کرنا، الی طرف، نسائکم تمہاری عورتوں کی طرف یعنی سیکچول ریلیشن کے لیے جانا، الرفث میں گفتگو بھی آتی ہے، فزیکل ریلیشن شپ بھی آتی ہے۔ ہن وہ، لباس لباس ہیں، لکم تمہارے لیے، وانتم اور تم، لباس لباس ہو، لہن ان کے لیے، علم اللہ جان لیا اللہ تعالیٰ نے، انکم بے شک تم، کنتم تھے تم، تختانون تم خیانت کر رہے۔ اس کے دو مصدر ہوتے ہیں، نمبر 1 خیانت، نمبر 2 اختان۔ اختان جو ہے اس میں زیادہ مبالغہ ہے، خیانت سے مبالغہ کہتے ہیں، بڑھا کر بات کرنا، خا واو نون روٹ ہے اس کا، اور خیانت کہتے ہیں کمی کرنے کو، کسی کے حق میں کمی کرنا، اپنی ڈیوٹی میں کمی کرنا، کسی کے حقوق میں کمی کرنا، کسی کی امانت میں کمی کرنا، انفسکم اپنے آپ سے، خود سے، اپنے نفسوں سے، فتاب علیکم تو وہ مہربان ہوا تم پر، وعفا عنکم اور معاف کیا اس نے تم کو، درگزر کیا تم سے، فالآن اب بس، باشرہن ان سے مباشرت کرو، یہ باشرہ سے ہے، اسی سے لفظ بشر ہے انسان کے لیے آتا ہے، باشرہ ہا کے ساتھ آئے تو مانا کھال، سکن تو انسان کے جسم پر بال نہیں ہوتے، سکن ہوتی ہے، بال تو بہت تھوڑے ہوتے ہیں جانوروں کے برعکس۔ باشرہ کا معنی ہے سکن کے ساتھ سکن ملانا، ایک دوسرے کے ساتھ جسم ملانا، وابتغوا اور تلاش کرو، ما جو کتب اللہ لکم لکھ دیا اللہ نے تمہارے لیے، وکلوا اور کھاؤ، واشربوا اور پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین ظاہر ہو جائے، واضح ہو جائے، لکم تمہارے لیے، الخیط الابیض سفید دھاگا، وائٹ ریڈ، من الخیط الاسود سیاہ دھاگے سے، من الفجر فجر کے وقت، ثم پھر، اتموا پورا کرو، الصیام روزہ، الی اللیل رات تک، یہاں رات سے مراد رات کا آغاز ہے، غروب شمس ہے، ولا تباشرہن اور نہ تم مباشرت کرو ان سے، وانتم حالانکہ تم، عاکفون اعتکاف میں ہو، اعتکاف کہتے ہیں عبادت کی نیت سے مسجد میں جم کر بیٹھنا، اور خاص طور پر رمضان کے آخری عشرے میں، فی المساجد مسجدوں میں، مسجد کی جمع، تلک یہ حدود اللہ اللہ کی حدود ہے، فلا پس نہ تقربوہا ان کے قریب جاؤ، حدود کس کی جمع ہے؟ حد کی، ہا دال، دال اس کا روٹ ہے، ڈو ناٹ اپروچ دیم، کذالک اسی طرح، یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، یعنی کھول کھول کر بتاتا ہے اللہ تعالیٰ، آیاتہ اپنی آیات یعنی اپنے احکامات، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ وہ، یتقون بچ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال کر دیا گیا تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا، پہلے یہ حرام تھا، بعد میں یہ حلال کیا گیا۔ پہلے کیا حکم تھا؟ اگر کوئی شخص روزہ کھولنے کے بعد، کھانا کھانے کے بعد سو جائے، پھر وہ اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم نہیں کر سکتا، حرام ہے۔
اگر کسی نے روزہ افطار کیا اور اسی وقت کھانا کھا لیا پھر سو گیا، ان دونوں میں سے جو کام بھی کسی نے کیا اس کے بعد پوری رات نہ وہ کھانا کھا سکتا ہے اور نہ ہی بیوی کے پاس جا سکتا، گویا اس کا روزہ دوبارہ شروع ہو گیا۔ یہ شروع کے احکامات میں سے تھا، بعد میں اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا اور فرمایا احل لکم، اب تمہارے لیے رخصت کر دی گئی ہے، آسانی کر دی گئی ہے کیا؟ لیلۃ الصیام، رمضان کی راتوں میں، الرفث الی نسائکم، اپنی بیویوں سے جسمانی تعلق قائم کرنا حلال ہے، کیوں؟ ہن لباس لکم، وہ تمہارا لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم ان کا لباس ہو۔ لباس جسم کے قریب ترین ہوتا ہے، یعنی قریب ترین رہتے ہوئے تم ایک دوسرے کی ضرورت ہو، ایسی پابندی غیر فطری ہے، یہ پاسبل نہیں مرد اور عورت ساتھ رہے ہیں پھر وہ جسمانی تعلق پورے 1 مہینے کے لیے نہ رکھیں، اس لیے اللہ نے یہ مشکل آسان کر دی، اس کو حلال کر دیا۔ یہ جو لباس کی بات کی گئی یہ صرف قریب کے لیے نہیں بلکہ لباس انسان کے لیے خوبصورتی کا ذریعہ بھی ہے۔ بے لباس انسان اس طرح خوبصورت نظر نہیں آتا جس طرح لباس کے ساتھ نظر آتا ہے، پھر انسان کو پروٹیکشن بھی دیتا ہے، انسان کو موسم کے برے اثرات سے بھی بچاتا ہے، انسان کے عیب بھی چھپاتا ہے۔ ہسبینڈ اور وائف بھی ایک دوسرے کے لیے کمفرٹ بھی ہیں اور پروٹیکشن بھی، اور ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث ہیں، ایک دوسرے کے عیب چھپانے والے ہیں، اور ویسے بھی نکاح انسان کی نگاہ اور شرمگاہ کا ذریعہ بھی ہے، یہ معنی بھی ہے اس کا۔ جس طرح لباس انسان کو ڈھانپتا ہے اسی طرح نکاح بھی انسان کی آنکھ اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے، کیونکہ نکاح کے بغیر آنکھ بھی بھٹک سکتی ہے اور انسان دوسری خرابی کی طرف بھی جا سکتا ہے، جس کی کئی مثالیں آپ نے سنی ہوں گی۔ اس لیے بیوی کو شوہر کے لیے لباس قرار دیا کہ وہ تمہاری حفاظت کا ذریعہ ہے، تمہاری امان کی حفاظت اور تمہاری نگاہ اور شرمگاہ کی حفاظت، اس لیے شوہر کو بیوی کے لیے پروٹیکشن بتایا گیا، اور دونوں میں دیکھیے فرق نہیں رکھا گیا، دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں شادی کے بغیر رہ سکتا ہوں یا رہ سکتی ہوں، دونوں ہی ضرورت ہے، کیونکہ یہ فطرت اللہ نے بنائی ہے اور اللہ کو پتہ ہے بعض مذاہب کے اندر شادی کرنا تقوی کے خلاف ہے، لیکن ہمارے دین میں ایمان مکمل کرنا تقوی کا ذریعہ ہے۔ علم اللہ، اللہ نے جان لیا، اللہ کو پتہ ہے کیا؟ انکم کنتم تختانون انفسکم، کہ تم اپنے نفسوں سے خیانت کر رہے تھے، یعنی دن کو تو روزہ رکھ لیتے لیکن رات کو تم اس پابندی کو پورا نہیں کرتے، اس پابندی کو پوری طرح نہیں نبھا پا رہے تھے، اللہ کو سب معلوم ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ انسان جب چھپ کر کوئی کام کرتا ہے جو اللہ نے منع کر رکھا ہے، وہ بندے کو تو دھوکہ دے رہا ہے، لیکن اس سے زیادہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ تختانون انفسکم، یہ ایک اصول ہے قرآن کا، منافقین کے بارے میں آپ پارے میں پڑھ چکے ہیں، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسکم، وہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو۔ اسی طرح جب انسان خیانت کرتا ہے یا کوئی کام چھپ کر اس طرح کا کرتا ہے جو اللہ کو پسند نہیں، تو بظاہر کو لوگوں کو چیٹ کرتے ہیں کہ بظاہر اس نے شرافت کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، نیک نظر آ رہا ہے، لیکن سب کچھ چھپ کر شیطان سے بھی برے کام کرتا ہے۔ ایسی صورت میں کسی کو نہیں پتا وہ کیا کر رہا ہے مگر اللہ کو پتا ہے۔ کن کو یہاں خطاب ہے؟ صحابہ کرام کو، انسان تھے، اکا دکا اگر کسی سے ایسا ہوا، سب نہیں کر رہے تھے، اللہ نے انہیں پکڑ لیا کہ تمہاری کسی اور کے ساتھ نہیں اپنے ہی نفس کے ساتھ خیانت تھی، کیونکہ انسان اپنے آپ سے خوب آگاہ ہوتا ہے،
وہ کیا کر رہا ہے اور کیا غلط کر رہا ہے، کیا وہ ٹھیک کر رہا ہے۔ بعض دفعہ جب انسان شک میں ہوتا ہے، پتہ نہیں ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک، انسان اپنے آپ کو تسلی دے رہا ہوتا ہے کہ کوئی بات نہیں، ٹھیک ہی ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کو، نہیں پتا، کر لو جو دل چاہتا ہے، سب کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ اپنے آپ کو دھوکہ دینا۔ فتاب علیکم، تو وہ تم پر مہربان ہوا، وعفا عنکم، اور اس نے تمہیں معاف کر دیا۔ تو اب جب کہ معاف کر دیا اللہ نے، تو اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صحابہ نے ایسا کیا اور ویسا کیا۔ جب معافی ہو گئی، اللہ ان سے راضی ہو گیا، تو جو ہو گیا سو ہو گیا۔ فالآن، پس اب باشرہن، ان سے مباشرت کرو، یعنی اب تمہارے لیے اجازت ہے۔ وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے رکھا ہے، تمہارے مقدر میں لکھا ہے اولاد میں سے، اس کی بھی خواہش رکھو۔ اس سے دو باتیں پتہ چلتی ہیں۔ نمبر ایک، شوہر اور بیوی کا جسمانی تعلق بھی عبادت ہے۔ اس کے بارے میں صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ بھی ثواب ہے؟ فرمایا ہاں، یہ بھی ثواب ہے۔ اگر تم میں سے کوئی غلط راستے سے آتا ہے، حرام طریقے سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے، کیا یہ گناہ نہیں تھا؟ لوگوں نے کہا ہاں، حلال طریقے سے، جائز طریقے سے اپنی خواہش پورا کرنا عبادت ہے، یہ اپنے اوپر صدقہ ہے، شوہر کا بیوی کے لیے اور بیوی کا شوہر کے لیے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان کہتا ہے میرا موڈ نہیں، دوسرے شخص کی بہت ضرورت ہو سکتی ہے، ایسی صورت میں اگر کوئی دوسرے کے لیے قربانی دیتا ہے، کیونکہ ہر وقت موڈ خراب سب کے برابر تو نہیں ہوتے، شوہر کا دل چاہ رہا ہے، بیوی کا دل کچھ اور چاہ رہا ہے، تو دونوں میں اختلاف ہو رہا ہے، ایسی صورت میں فتنہ فساد کرنے کی بجائے انسان اسے اگر اللہ کا حکم سمجھ کر قبول کر دیتا ہے، دوسرے کے لیے قربانی دیتا ہے، یہ بہت بڑی عبادت ہے، اس کا اجر اللہ دینے والا ہے، کیونکہ اگر دونوں ایک دوسرے کی ضرورت پوری نہیں کریں گے تو حرام کے راستے کھلیں گے، گناہ کے دروازے کھلیں گے۔ فالآن باشرہن، یہ کوئی واجب حکم نہیں بلکہ کیا ہے؟ اللہ نے جب کہا تو حلال ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ ایسا کرنا عبادت ہو گیا۔ تیسرا یہ کہ مرضی کے خلاف کرنا صدقہ بھی ہو گیا۔ یہ ہے جو دین کی تعلیم ہے۔ اور پھر ایک اور اہم بات جو یہاں سے پتہ چلتی ہے، اولاد کی خواہش بھی رکھو، اولاد بھی ہونی چاہیے۔ عورت ایک سیکس آبجیکٹ نہیں ہے بلکہ اس کے ذریعے اپنی نسل کو آگے بڑھانے کی بھی فکر کرو۔ اللہ نے یہ تعلق تمہاری خوشی کے لیے تو رکھا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک اور مقصد بھی ہے، اس مقصد کو بھی پورا کرو، کیونکہ یہ انتہائی زیادتی کی بات ہے کہ کسی عورت سے فائدہ اٹھایا جائے اور اسے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا جائے۔ کہ ہم بچوں کا رونا دھونا نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ دن با دن کیا ٹرینڈ ہو رہا ہے کہ ہسبینڈ وائف محض کمپینین رہ گئے ہیں، ان کی جو اصل ڈیوٹی ہے اس سے وہ غافل ہیں۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو، یعنی رات کو کھاؤ اور پی بھی سکتے ہو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یہاں تک کہ واضح ہو جائے سفید دھاڑی سیاہ دھاڑی سے فجر کے وقت، یعنی رات اور دن الگ الگ ہو جائیں۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب فجر طلوع ہوتی ہے، اس وقت آسمان پر آثار ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا جب بادل ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے سے روشنی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح رات کے اندھیرے میں جب صبح ہوتی ہے تو دہاڑی کی شکل میں نظر آتی ہے۔ عدی بن حاتم کے بارے میں آتا ہے جب یہ حکم سنا تو جا کر سرہانے کے نیچے 2 داغے رکھ لیے، ایک کالا اور ایک سفید، اس کو بار بار دیکھتے رہے کہ سفید ہو گئی، پھر آپ سے آ کر پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مطلب نہیں، اس سے مراد دن کی سفیدی اور رات کے لیے یہ دھاگے آسمان پر ہیں، تمہارے تکیے کے نیچے نہیں ہیں۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر پورا کرو روزے کو رات تک۔ پھر آپ دیکھیں روزے کے اوقات گھڑیوں سے نہیں بتائے گئے یا کسی خاص چیز کو فالو کرنے سے فطرتی کیلنڈر یعنی عالمی کیلنڈر دیا گیا،
عالمی کلاک دی گئی، جیسے عالمی کیلنڈر دیا گیا چاند دیکھ کر روزہ کھولنے کا، اسی طرح روزہ رکھنے اور کھولنے کے اوقات بھی اس کی تبدیلی سے لو تاکہ ہر جگہ تم روزہ رکھ سکو۔ کسی خاص چیز سے بندھا نہیں گیا، بالکل فطرتی نظام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دن چلا جائے اور رات آ جائے اور اس کا نشان سورج کی ٹکیا غروب ہو، بھلے روشنی رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شرط کیا ہے؟ سورج کی ٹکیا نظر نہ آئے بلکہ افق پر وہ غائب ہو جائے، پھر روزہ کھول لو جب سورج غروب ہو جائے۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، اور نہ تم ان سے مباشرت کرو، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، حالانکہ تم مسجدوں میں اعتکاف کر رہے ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں انسان مسجد چھوڑ کر گھر آ جائے اور جو چاہے کرے، نہیں، اعتکاف جتنے دنوں کی نیت اس نے کی ہے ان دنوں میں بیوی کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہیں رکھ سکتا، یہ کہ دنیاوی کام کے سلسلے میں ہو۔ تِلْکَ حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے۔ فَلَا تَقْرَبُوهَا، ان کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی ایسا کوئی کام نہ ہو جس سے اعتکاف کے ختم ہونے کا اندیشہ ہو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے اپنی آیات کو لوگوں کے لیے۔ سارے احکامات لوگوں کے لیے بیان ہوئے۔ کون کون سے سارے احکامات؟ بیویوں سے تعلق کا حکم، کھانے پینے کا حکم، روزہ رکھنے کا حکم، کھولنے کے اوقات اور اعتکاف کا حکم، یہ سارے اللہ نے خود واضح کر دیے۔ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ وہ متقی بن جائیں۔ تو مطلوب کیا ہے؟ تقویٰ۔ تقویٰ میں خلل نہیں آنا چاہیے کسی سے، کھانے پینے سے تقویٰ میں خلل نہیں آتا، کس سے؟ بیوی سے تعلق قائم کرنے سے تقویٰ میں خلل نہیں آتا، کس سے؟ بچے پیدا ہونے سے۔ تقویٰ کے لیے ضروری ہے اللہ کی حدود کی پابندی کی جائے، یعنی سحری کا وقت ختم ہو جائے، کھانا بند کر دیا جائے، جب سورج غروب ہو جائے کھانا شروع کر لو۔ یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ میں تو 10 منٹ بعد کھولوں گا، ابھی تو روشنی نظر آ رہی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آخری وقت تک کھانا کھانا زیادہ افضل ہے، بنسبت بہت پہلے کھا کے یہ سمجھ لیں کہ میں زیادہ متقی ہوں۔ اصل تقویٰ کیا ہے؟ سنت کی پیروی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام چیزیں کر کے بھی دکھائیں۔ آسمان میں غور و فکر ہمارے دین کا حصہ ہے۔ چاند کے نکلنے، چاند کے ڈوبنے، سورج کے نکلنے، سورج کے ڈوبنے، ان تمام چیزوں میں غور و فکر ہماری عبادات میں، مشاہدہ کائنات میں شامل ہے۔ ہم آنکھیں بند کر کے نہیں جی سکتے، تو نماز بھی گھڑی کو دیکھ کر، روزہ بھی گھڑی کو دیکھ کر، کبھی باہر نکل کر بھی دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ اس سے جو اللہ کی محبت پیدا ہوگی وہ روزے کو مزید خوبصورت بنا دے گی۔